بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شو مافیا. آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے مافیا کی جو کہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ اینٹیٹیز کے ساتھ جوڑتے ہیں, بتاتے ہیں, صحافی ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی کو اس مافیا سے جو ہے بہت ڈیمیجنگ سچویشن کا سامنا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں جتنی تیزی سے ہمارے ملک میں فیک نیوزز کو وائرل کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بینگ اے جرنلسٹ وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ بتا کے جو ہے ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سی جو ڈفرینٹ سینیریوز کی چیزیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے ان کی کن کن دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ڈفرینٹ مافیاز ہوں ان کے ساتھ ایفیلیشنز ہوتی ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر بہت تیزی سے جو ہے یہ مافیا جو ہے وہ سرگرم ہوا ہے. آئیے آج چلتے ہیں ڈفرینٹ سینئر جو جرنلسٹ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور جو دوسری ہماری جو صحافی تنظیموں کے سربراہان ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں جرنلزم سے جوڑ کے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ جرنلسٹ سے ہے, ان سے جانتے ہیں کہ کیا کوئی ان کے اگینسٹ کوئی اسکروٹنی بھی کی جا رہی ہے, کیا کوئی میکینزم, کوئی ایس او پیز جو ہے وہ جو صحافی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بنائی جا رہی ہیں. آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس مافیا کے خلاف جو ہیں ہمارے جو سینئرز ہیں ان کا کیا اوپینین ہے. سلیم مغل صاحب, فرسٹ آف آل یہ بتائیے کہ آپ کا بڑا ایک ڈیپ ریلیشن شپ ہے جرنلزم کے حوالے سے, ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ کا بہت, تو فرسٹ آف آل یہ بتائیے کہ جب آپ نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ جرنلزم کی کریڈیبلٹی اور آج کے دور میں جو کریڈیبلٹی ہے ہمارے ڈیجیٹل میڈیا کی, اور اب تو ہم اور ایڈوانس ہو گئے ہیں, ہم چلے گئے ہیں سوشل میڈیا کی طرف, تو اس ٹائم کی کریڈیبلٹی میں اور اب کی کریڈیبلٹی میں آپ کیا ڈفرینس فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, کریڈیبلٹی کا فرق آیا تو ہے, کیونکہ پہلے ہمارے زمانے کی جو جرنلزم تھی وہ جرنلزم انڈیویجولس کی نہیں تھی, اداروں کی تھی, اور ادارے پابند تھے اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی کہ بہت سے ضابطوں کو وہ نہ توڑیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس عہد کے آپ اخبارات کے نام اٹھا لیں, ریڈیو, ٹی وی, جس کا بھی حوالہ اٹھا لیں, تو عموماً یہی ہوتا تھا کہ آپ کو جو بھی چیز وہاں سے ملتی تھی, کوئی اسپیشل رپورٹ ہے, کوئی خبر ہے, کوئی ایکسکلوزیو نیوز ہے, کچھ بھی ہے, تو بہت ریئرلی کوئی چیزیں آ جاتی تھیں, ایسا نہیں کہ نہ آتی ہوں, آ جاتی تھیں, لیکن وہ سب اس کی کریڈیبلٹی مانی جاتی تھی. البتہ یہ ضرور تھا اس عہد میں کہ یلو جرنلزم کے نام سے ایک الگ جرنلزم تھی جو دور سے ہی پکڑی جاتی تھی اور اس کو پڑھے لکھے لوگ یا خواص کبھی ہاتھ میں نہیں لیتے تھے. یہ اچھی بات تھی, کیونکہ آج جس جرنلزم میں ہم داخل ہو گئے ہیں یا جس میڈیا کے جس عہد میں ہم داخل ہو گئے ہیں, اس میں وہ اچھی بری چیزیں اس طرح مل کر آ رہی ہیں کہ آپ بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں, آپ خراب کانٹینٹ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ آپ کی نظر کے سامنے آ جاتا ہے, کوئی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے. تو فرق تو آیا ہے, بہت زیادہ آیا. پھر دوسرا بہت بڑا فرق تو یہ آیا ہے کہ اس عہد میں جو جرنلزم تھی, اچھا جرنلزم کی میں وضاحت کر دوں, جرنلزم بیسیکلی رائٹنگ ایکٹیویٹی کا نام ہے. رائٹنگ فار نیوز پیپر, رائٹنگ فار میگزین, رائٹنگ فار ٹی وی, رائٹنگ فار ریڈیو, واٹ ایور جو اس عہد کا میڈیا تھا. اب بات رائٹنگ سے آگے نکل گئی ہے. اب تو آپ نے اس ڈیوائس کو ہاتھ میں رکھا, آن کیا اور بولنا شروع کر دیا. اچھا, جب آپ مسلسل بولتے ہیں اور بغیر لکھے ہوئے بولتے ہیں, خود اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رسپانسبل کانٹینٹ ضروری نہیں کہ ہو, ارسپانسبل بھی ہو سکتا ہے. جب آپ لکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اداروں میں جب چیزیں لکھی جاتی تھیں تو پھر اسکرپٹ ایڈیٹر, نیوز ایڈیٹر, ڈیسک ایڈیٹر, کتنی ذمہ دار جگہیں تھیں جہاں سے وہ گزر کے تحریر آگے بڑھتی تھی, تو اس کی زبان بھی ایڈٹ ہوتی تھی, اس کے فیکٹس بھی ایڈٹ ہوتے تھے. یہ سب چیزیں ختم ہو کے رہ گئی ہیں. اوکے, تو سر پہلے تو یہ بھی بتائیے سلیم صاحب کہ ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں جن میں آپ بھی ہیں, اگر پہلے وہ لوگ کوئی سٹوری فائل کرتے تھے یا کسی سٹوری کے اوپر کام کرتے تھے تو وہ کاؤنٹر چیک کرتے تھے اس سٹوری کو. اگر ان کیس کسی کے حوالے سے بھی اگر آپ وہ سٹوری کر رہے ہیں تو آپ ان سے بھی ان کا ورژن لیتے تھے
لیکن اب تو بالکل ہی ایک طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ ٹوٹلی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کسی کے حوالے سے بھی کوئی بھی چیز اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتا ہے، 5 منٹ کا ویلاگ بناتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی میکینزم ہمارے ملک میں بننا چاہیے کہ کوئی بھی یوٹیوبر آتا ہے وہ کسی کو بھی اٹھا کے کسی کے حوالے سے کوئی بھی سٹوری فائل کر دیتا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کا جواب انکار میں تو ہو ہی نہیں سکتا نا، بالکل ہونا چاہیے. لیکن اس پہ چیک اینڈ بیلنس اگین ممکن اس لیے نہیں رہتا کہ اب لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ہاتھ میں ڈیوائس چلی گئی اور وہ اس کو سے بیٹھے ہوئے کھیل رہے ہیں. تو اس کا کنٹرول ویسا ہو نہیں سکتا جیسا اداروں پہ ہوتا ہے. پہلے تو آپ کو یاد ہے نا، اگر حکومت کی مرضی کے بغیر چیزیں شائع ہو رہی ہیں یا کوئی ایسی تحریک چل رہی ہے جس سے ملک میں انتشار کا خطرہ ہے بیانات سے، چیزوں سے، تو اس پہ سنسر ہو جایا کرتے تھے، خبریں روک دی جاتی تھیں وغیرہ وغیرہ. اب تو یہ سب کچھ نہیں ہے. ہونا چاہیے اور ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ پیمرا کے رولز پڑھیں، ان کے پورے قوانین موجود ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا. لیکن میرا خیال ہے وہ اگین اداروں کے لیے ہوتا ہے یا پھر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ریگولر پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک شناخت بنا لی ہے، اپنے ویلاگز کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تو وہ ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ یہ آپ قانون بنا بھی لیں تو امپلیمنٹ ہو نہیں سکتا. چلیں پاکستان میں بنائیں گے نا، پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے، پھر پڑوسی ملک میں بیٹھ کر کوئی آپ کو کانٹینٹ بھیجے گا تو کیا کر لیں گے آپ؟ اور ایسے بیسیوں واقعات ہیں، بیسیوں چیزیں ہیں جو بن کر سے آتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا کنٹرول، نہ ہماری حکومت کا کنٹرول ہوتا ہی نہیں ہے اس پہ. تو یہ ایک ضروری لعنت ہو کے رہ گیا ہے سب کچھ، اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ایسے کم کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہماری یونیورسٹی کی درسگاہیں اپنے طالب علموں کو سمجھا سکتی ہیں کہ جب لکھو رسپانسبل جرنلسٹ بن کے لکھو، رسپانسبل رائٹر بن کے لکھو، ہے نا، اور چیزوں کی تحقیق کرو، چیزوں کو دینے سے پہلے پوچھ لو، تھوڑا سی نیوز کو لیٹ کر دو لیکن غلط نہ کرو، کیونکہ تم پہل کر لو گے خبر دینے میں لیکن وہ خبر غلط بعد میں ثابت ہوئی تو صرف خبر غلط نہیں ہوگی، تمہاری ساکھ بھی تو جائے گی نا. جیسا کہ آپ نے کہا ایجوکیشن کی بات کری، ہم دیکھتے تھے کہ پرانے ٹائم پہ جو سینئرز ہوتے تھے جرنلسٹ، وہ اپنے جونیئر کولیگز کو جو ہے وہ ان کو ٹرین کیا کرتے تھے، سارا دن بٹھاتے تھے ان کو، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے چیزیں ایکسپلین کرتے تھے کہ خبر بنتی کس طرح ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ گڈ لکنگ ہیں، آپ اپنی ڈیوائس لیں، آپ زیادہ کریڈیبل ہو جاتے ہیں اس بندے کے کہ جو کہ چینل میں کام کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی فالوئنگ شپ زیادہ ہے. تو آپ کو کیا اب آج کا جو جرنلزم ہے اس میں گرومنگ نظر آ رہی ہے کہ جو سینئرز، اب تو کوئی کسی کو اس حوالے سے ٹرین کرنا ہی نہیں چاہتا، تو کس طرح کا فیوچر دیکھ رہے ہیں پھر آپ اپ کمنگ ڈیز میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جرنلزم کی شکل بھی بدلی ہے، جرنلزم کا نام بھی بدلا ہے. اب جرنلزم ایک اسپیشلائز سبجیکٹ بن کے رہ گیا ہے. اب یہ میڈیا ہے، یہ ماس کمیونیکیشن ہے، یہ ابلاغیات ہے، مختلف نام ہے، تو اس کا سرکل بڑا ہو گیا. اب اس میں سب چیزیں آ گئی ہیں. اب اس میں پرنٹ میڈیا بھی شامل ہے، اب اس میں کمپیوٹر ریلیٹڈ چیزیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر یہ ڈیوائس بھی شامل ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ دنیا بہت بڑی ہو گئی ہے. اوکے میم، یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ایرا کے اندر جو ہے وہ جرنلزم نہیں رہ گئی ہے جو کہ ہم ماضی میں دیکھا کرتے تھے. اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ایک مائک اٹھا کے فیلڈ میں جو ہے وہ ورکنگ کرتا ہے، اور دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ نہ ان کی کسی انسٹیٹیوشن سے کوئی ایفیلیشن ہوتی ہے، نہ کسی ادارے سے ہوتی ہے، اور دوسری جانب نہ کہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا جرنلزم سے دور کا. یا تو وہ لوگ پلانٹڈ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے یا کچھ کمپنیز کے کہہ لیں آپ. تو اس حوالے سے آپ اب اپ کمنگ جو جرنلزم ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ السلام علیکم. دیکھیں، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر دور کے اپنی چیزیں ہوتی ہیں. جیسے ہم پہلے، جب میں اسٹوڈنٹ تھی تو جب اخباروں کا بہت وہ تھا، پرنٹ میڈیا کا دور تھا بہت زیادہ، تو ہم پڑھتے تھے، ہمیں کہا جاتا تھا کہ تمہاری سب سے بڑی جو کورس کی کتاب ہے وہ اخبارات ہیں. تو ہم روز اخبار پڑھ کے جاتے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا کون کالمسٹ لکھتے ہیں، اسی سے ہماری ایک اوپینین میکنگ ہوتی تھی، یا ہمیں اویئرنیس ملتی تھی، یا ہمیں پتہ چلتا تھا ایڈیٹوریلز کیسے لکھے جاتے ہیں، نیوز کیسے بنائی جاتی ہے، بھئی انورٹڈ پیرامڈ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے نیوز بنائی جائے گی. ہمیں سکھایا جاتا تھا پراپرلی، اور پھر ہم وہ چیزیں ڈھونڈتے تھے اس میں اخباروں میں کہ ان کی نیوز بہت اچھی ہے، آج تو بائی لائن لگی ہوئی ہے فلانے کی، اور اس طرح سے اچھی نیوز بنتی ہے، ایسے لکھو تو بائی لائن کے ساتھ آئے گی، اور فیچر جو ہے ایسے لکھا جائے گا.
ہماری تربیت ہوئی, ہم نے سیکھا, ان بڑے بڑے جرنلسٹ تھے جو اپنے زمانے کے مشہور جرنلسٹ تھے, وہ ہمارے اساتذہ میں سے تھے. لیکن اب مجھے یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے سلولی اینڈ گریجولی, اور اخبار پڑھنے کا رجحان بالکل نہیں رہا, کیونکہ آپ کو ہر چیز اس پام ٹاپ یا آپ کا سو کالڈ ایک میڈیا جو ہم لیے پھرتے ہیں موبائل کی صورت میں, اس میں سب کچھ مل جاتا ہے. اس کا ہوا یہ ہے کہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, اس میں کیمرہ ہے, ویڈیو میکنگ کی سہولت ہے, تو ہو یہ رہا ہے کہ نہ صرف عام لوگ بلکہ جرنلسٹ بھی موبائل سے ہی پوری رپورٹنگ کر لیتے ہیں. اور جیسے وہ ایک پول کر لیتے ہیں کہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے, سارے جرنلسٹ رپورٹرز نے اپنا اپنا گروپ بنایا ہوا ہے, اور ایک گروپ پہ ایک نیوز ڈالتا ہے, پورا گروپ وہیں سے اٹھا لیتا ہے. جیسے پہلے بھی بات کی گئی اس پہ کہ بھائی خود سے کوئی ایفرٹ نہیں کرتے. پہلے تو یہ ہوتا تھا چیک, کاؤنٹر چیک, ری چیک, لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں. ایک جگہ سے نیوز آئی, آپ کو کیا معلوم کہ اس میں کتنی صداقت ہے, اس نے کس اینگل سے بنائی ہے, اس کی اہم چیز کیا تھی اور یہاں پہ کیا چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے. مطلب اس میں خبریت یا نیوز وردینس جو ہے اس کو تو بالکل سیبوٹیج کر دیا جاتا ہے, اور ہر ایک کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, تو اس کے تحت وہ نیوز بنا دی جاتی ہے. تو آپ نے بات کری کریڈیبلٹی کی, اوتھینٹسٹی کی, تو جیسے کہ ہم جب ہمارا بھی کیریئر کا سٹارٹ ہوا تو ہمارے جو ہمیں جنہوں نے پڑھایا یا ہمیں جنہوں نے اس جرنل فیلڈ کے حوالے سے چیزیں سمجھائیں, ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ کوئی بھی اگر آپ کسی کے اگینسٹ کوئی سٹوری فائل کر رہے ہیں یا کوئی بھی کوئی سینیریو ہے, کوئی سچویشن ہے, تو اس میں کاؤنٹر چیک لازمی ہے, وہ کمپلسری ہے اوپوننٹ. کہ اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیمراز لگاتے ہیں اپنے سامنے اور کسی کے حوالے سے بھی اپنا اوپینین میکنگ دے دیتے ہیں, اور پھر مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ملین ویوز بھی ملتے ہیں ان کو. اور اس کے حوالے سے بھی بتائیں, اور سیکنڈلی یہ بھی بتائیے کہ یہ جو اب کا جو جرنلزم کا ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے اس انڈیویجول کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کر رہا, کوئی میکینزم بھی نہیں بنایا جا رہا ہماری گورنمنٹ لیول پہ یا جو ہماری جرنلزم کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے. تو اب کیسے دیکھتی ہیں آپ کو کہ جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو فیک نیوز تو وائرلز ہو رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, اور جو آتھینٹک نیوز ہیں ان کو اتنے ویوز نہیں مل رہے جتنا کہ فیک نیوز کو ملتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک تو جیسے نیا میڈیا آ گیا, یہ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, اس کی وجہ سے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا سٹیزن جرنلزم. جہاں تک پہلے صرف جرنلسٹ جاتے تھے, جہاں پہ رپورٹرز, تربیت یافتہ رپورٹر جاتے تھے اور وہ اپنے حساب سے چیزوں کو کیپچر کرتے تھے, اس کی نیوز بناتے تھے, نیوز کے حساب سے پراپر نیوز بنتی تھی, اس میں فیکٹس فائل کیے جاتے تھے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, سٹیزن جرنلزم کیا چیز ہے کہ بھئی جو عام شہری ہیں ان کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, موبائل ہے, وہ کہیں سے گزر رہے ہیں, ان کے سامنے کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کہیں بلاسٹ ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ موجود ہیں, انہوں نے ویڈیو بنائی, سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی, اور ایک رپورٹر نے وہی اٹھا لی اور اپنے مین اسٹریم میڈیا پہ چلا دی. بڑے بڑے چینلز پہ یہ ہوتا ہے. دس از کالڈ سٹیزن جرنلزم, کہ بھائی لوگوں نے جو بنایا ایک طرح سے وہ بھی جرنلزم کا پارٹ بن گئے, تو ان کو ہم نے سٹیزن جرنلزم کا نام دے دیا. تو جب اس طرح کی بھی چیزیں آنے لگیں اور آپ سوشل میڈیا سے چیزیں اٹھائیں اور اپنے پاس لگا دیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا تو عام لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا نا, آپ کیسے روک سکتے ہیں. اسی طرح سے جب جس کے پاس ہے, اب ایک کمانے کا ذریعہ بھی یہ بن گیا ہے. ہر دوسرا بندہ اپنا یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھا ہوا, اس کو فلانی پلیٹینیم ڈسک, گولڈ ڈسک, پتہ نہیں کون کون سی ڈسکس مل جاتی ہیں کہ اتنے ویورشپ ہو گئی, ڈسک ملے گی اور ان کو ڈالرز میں پیسے ملیں گے. تو اس کی وجہ سے ہر ٹام, ہیری اور ڈک کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ اپنا چینل کھولے, اپنی چیزیں بنائے, اپنے وی لاگز بنائے, اپنے بلاگز بنائے, پوڈ کاسٹ کرے. اب آپ دیکھیں کہ مین اسٹریم میڈیا جو چینلز ہوا کرتے تھے, اس سے لوگوں کی توجہ تبدیل ہو کے سیدھے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ گئی, سوشل میڈیا کی طرف آ گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی اوتھینٹسٹی ایک کویسچن مارک بن گیا اس کے اوپر بہت بڑا. پہلے ایڈیٹر کا رول تھا, قینچی چلا دی جاتی تھی غلط چیزوں پہ. اب اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ٹرینڈ آیا بریکنگ نیوز کا. ہر چیز بریکنگ نیوز, ہر چھوٹی سی بات بریکنگ نیوز. کہیں پہ کوئی اب آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ کچھ عرصہ پہلے, 2-4 سال پہلے, کہیں پہ ایک سلنڈر پھٹ گیا, گیس سلنڈر, اور اس کو اخبار ٹی وی پہ میں نے خود دیکھی تھی وہ نیوز کہ فلانے علاقے میں بم بلاسٹ ہو گیا. آپ نے سنی سنائی خبر پہ وہ کر لیا نا کہ ایک بم تو نہیں پھٹا, وہ آواز آئی اور فلاں دور دور تک چلی, سنائی دی گئی وہ آواز, اور اس کے بعد جو ہے بلاسٹ کر دیا. اب آپ سوچیے کہ اس کی وجہ سے کتنا ہراسمنٹ پھیلا, جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں یا جن کی کوئی آفس میں ہے, اس کی فیملی گھر پہ, وہ کتنا پریشان ہوگا. تو ہم اس کو چیک ہی نہیں کر رہے نا. اصل بات تو یہ کہ میڈیا کی جو رسپانسبل بیہیویئر ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اصل میں تو ہمیں اس کو وہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ ہوں, پڑھ رہے ہوں, تو بچپن سے ہی
اب تو اسکولوں میں بھی ایک ایتھیکل ویلیوز رسپانسبلٹی کا سبق پڑھائے جانے چاہیے بچوں کو کہ کیا چیز صحیح ہے کیا نہیں ہے، اس کے بارے میں بات کی جائے. ہر وقت ہر چیز بتانے کے لیے نہیں ہوتی، ہر چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو ماس میڈیا یا ماسز یعنی کہ ملینز ٹریلینز لوگ دیکھتے ہیں، تو آپ کی ایک چھوٹی سی غیر ذمہ دارانہ بات بھی کئی لوگوں کے زندگی کا مسئلہ بن سکتا ہے، کسی کا مطلب بہت زیادہ انتشار اور کیوس پھیل سکتا ہے کسی بھی بات سے. میم اب ویورز اب چلتے ہیں جو اب ہماری صحافی تنظیموں کے کچھ سربراہان ہیں ان سے بھی چل کے ان سے بھی معلوم کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آج کل کے دور میں فیک نیوز کا ایک بڑا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے اور انڈیویجولز بیٹھ کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور لوگوں کو پرسنلی اٹیکس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہماری یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کا کیا انیشیٹو ہے اور یہ کتنی رسپانسبلٹی سے اس میٹر کو سیریس لے رہی ہے؟ آئیے چلتے ہیں. مجاہد صاحب، فرسٹ آف آل یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں جس طرح دوسرے اداروں کے اندر یا دوسرے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی کچھ مافیاز ہوتے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ آف آل پہلے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگوں نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا تھا جرنلزم کا، تو اس ٹائم پہ بڑی ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا، سینئرز ہوتے تھے، ایک انوائرمنٹ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں پروفیشنل لوگ جو ہے وہ سامنے ٹرین ہو کے آتے تھے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے ایرا کے اندر ہیں اور یہاں پہ بہت سے جرنلسٹ ایسے بھی ہیں، فیک جرنلسٹ، جنہوں نے بس فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، مائکس لیے ہوئے ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ پولیٹیکل ایفیلیشنز بھی ہوتی ہیں، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی ان کی ایفیلیشنز ہوتی ہیں. تو اب اپ کمنگ ٹائم پہ آپ جرنلزم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھو، ایک تو وجہ یہ ہے کہ پہلے جو صحافت تھی، جو اسٹیٹ کے 4 ستون ہیں ان میں سے ایک کہا جاتا تھا، عدلیہ، انتظامیہ اور بہرحال صحافت، اور ایک اس کی پوری روایت تھی اور سب کانٹیننٹ میں. یعنی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص وہ بن جائے. 100 سال ہو گئے، لوگوں کو پتہ ہے کہ حسن موہانی اور مولانا ظفر علی خان جو ایک کاز تھی اس وقت آزادی کی. جب پاکستان بنا تو جو 2 معروف گھرانے، ایک ڈان گروپ تھا جو ہارون کا، لیکن اس کے ایڈیٹر جو ہے وہ صحافی ہوتا تھا. ایک جنگ گروپ، 2 ہی آئے تھے، اور ہاں تیسرا نوائے وقت گروپ. تو 3-4 بڑے گروپ چلتے تھے. پھر بعد میں بزنس ریکارڈر آیا، کچھ عرصے مشرق گورنمنٹ میں آیا، تو یہ ایک سفر چلتا رہا. لیکن ہم نے دیکھا کہ حالیہ کوئی دہائی اوپر، خاص طور پہ ماشاء اللہ کے دور میں جو ہے وہ پرنٹ میں بھی، الیکٹرانک میڈیا میں بھی ایک بڑی تعداد میں وہ لوگ جن کا بزنس دوسرا تھا، بلڈرز تھے، گھی کے کارخانے لگاتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک گروپ اس لیے آیا تھا کیونکہ اس کے مالک کے خلاف کوئی کمپین چلی، تو پتہ چلا کہ جناب اگر میرے پاس 10 کروڑ روپے ہوتے تو میں بھی اس گروپ کے خلاف چلاتا. یوں جو ایک مثبت اور پازیٹیو اور جس کی ہسٹری ہوتی تھی آزادی اظہار کی، وہ جناب انسٹیٹیوشن اور ادارہ اور میڈیم آہستہ آہستہ ایک انڈسٹری بن گیا. اور جو روایتی گھرانے تھے جیسے جنگ گروپ، وہ اس میں، اور یہ دیگر آپ کہہ لیں، اس میں جب 2000 کے بعد آیا تو وہ الیکٹرانک بھی آ گیا. پھر حالیہ ایک دہائی میں ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا بھی آ گیا. اب سوشل میڈیا جو ہے، جو پرنٹ ہوتا تھا یا الیکٹرانک ہوتا تھا، تو پرنٹ میں جو چھپا ہوا لفظ تھا، جسے میں کہتا ہوں ابھی معتبر ہے، وہ 24 گھنٹے یعنی آپ کے ہاتھ پہ رہتا تھا. میں ابھی خبر دیتا تھا، وہ اگلے دن چلتی تھی، اور اگر تردید کوئی غلط خبر ہوتی تھی تو ہم اس کی تردید چھاپتے تھے، عدالت میں لے آتے تھے. ایون اسکرینوں پر بھی جو ہے وہ ایک اس کی ایتھکس ہوتی تھی. سوشل میڈیا، اب ہمیں نہیں پتہ یہ کون لوگ ہیں، یہ جو جن کو کہا جاتا ہے کہ رجسٹرڈ کرائیں. یہ صحیح ہے کہ رائے وغیرہ، اصل میں یہ کہ اس میں حکومت بھی شامل ہے پوری، اس میں مافیاز یعنی بزنس مافیاز بھی شامل ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹی بھی شامل ہیں. تو یہ جو سوشل میڈیا جس کا ایک مثبت کام تھا، میں قطعی طور پر اس کو کوئی پروموٹ نہیں، یہ بہانہ نہیں بناؤں گا کہ اس پہ پابندی لگے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو زیادہ تر جو یوٹیوبرز ہیں، ان میں وہ تعداد دیکھی جاتی ہے جن کا کسی بھی ادارے سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہوتی.
ہم ان لوگوں کو جو ہے فوکس کر کے بات کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے سر کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, کوئی میکینزم اس طرح کا گورنمنٹ کو بنانا چاہیے کہ جو لوگ فیک نیوزز اسپوائل کرتے ہیں یا اسپریڈ کرتے ہیں معاشرے کے اندر, جس سے ہماری سوسائٹی کی جو اپ کمنگ جنریشنز ہیں وہ بڑے افیکٹ ہوتے ہیں. اور دوسری جانب یہ بھی بتائیے گا سر کہ ایک ولگیرلٹی کا جو ایک کانسیپٹ اب سامنے آ رہا ہے کہ جتنی چیز ابیوز کر کے آپ کسی سامنے والے کو اسپوائل کریں گے وہ چیز زیادہ ہٹ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے ان کا رجحان زیادہ ہے, وہ پازیٹیو چیزیں دیکھنا نہیں چاہتے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپ کمنگ ڈیز کے اندر یہ چیزیں اور ہارڈن ہوتی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے؟ دیکھو فرحان, بات یہ ہے کہ یہ میں بڑا سنتا ہوں. ابھی آپ نے کچھ عرصے پہلے صحافیوں کے بارے میں پڑھا ہوگا, باقاعدہ انہوں نے چیک نمبر دیے کہ اس صحافی نے اتنے کروڑ اس بینک سے لیے. خدا خدا کرے میں بھی اس 4 دہائی سے صحافت میں ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. میرا کوئی نام کسی پلاٹ میں, کسی اکاؤنٹ میں, آپ جو کہتے ہیں فیک نیوز, میں بہت کمزور آدمی ہوں, لیکن میں اس آدمی کے, اس ادارے کے گھر پر جا کر اپنی عزت کی خاطر, اپنے خاندان کے وقار کی خاطر اس آدمی کا گریبان پکڑنے کا ہمت رکھتا ہوں. تو یہ مجھے بتائیے کہ جن لوگوں کے بارے میں خبر چھپتی ہے یا تو وہ درست ہے, کیوں آپ کے بارے میں کیوں نہیں چھپتی؟ آپ بھی اتنے عرصے سے پریس کلب میں آ رہے ہیں, میں بھی 40 سال سے پریس کلب کریٹو. ایک بات تو یہ ہے کہ میں اس کا زیادہ یا صرف سوشل میڈیا کو نہیں ٹھہراؤں گا. میں وہ ٹارگیٹ ہی وہ ہوتے ہیں لوگ, بلیک میل ہی انہیں کیا جاتا ہے کہ جو کرپٹ ہوتے ہیں, جو غلط کام کرتے ہیں. اچھا توصیف صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا فرسٹ آف آل کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک پرنٹ میڈیا کا ٹائم تھا, پھر اس کے بعد دوسرا ایرا آیا وہ ڈیجیٹل میڈیا کا آیا, پھر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اور بہت سی فیک نیوزز جو ہیں وہ مارکیٹ میں اتنی جلدی اسپریڈ ہو جاتی ہیں جس کا نہ تو کوئی کاؤنٹر چیک ہوتا ہے, نہ کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے, نہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو بندہ اس چیز کو وائرل کر رہا ہے وہ کس ادارے سے اس کا کوئی تعلق ہے یا اس کی کوئی اسکولنگ بھی ہوئی ہے جرنلزم کے حوالے سے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جب کیریئر آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا اور آپ لوگوں کی جس طرح کی اسکولنگ ہوئی اور آج کا جو یہ دور ہے سوشل میڈیا کا, تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں, کوئی کریڈیبلٹی وہ والی کریڈیبلٹی ہے جو ماضی میں جرنلسٹ کی ہوا کرتی تھی؟ دیکھیے, صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے ریاست کا چوتھا ستون ہے, اور میڈیا کی بنیادی ذمہ داری جمہوری نظام کو مستحکم کرنا ہے اور اس کے لیے عوام کو حقائق سے آگاہ کرنا ہے. جب ہم لوگوں نے, میں نے شروع کیا ایم اے کرنے کے بعد, تو اس وقت اخبارات میں ایڈیٹر کا ادارہ موجود تھا. ایڈیٹر کا ادارہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جو کچھ چھپ رہا ہے اخبار میں وہ حقیقت پہ مبنی ہو. ایڈیٹر, نیوز ایڈیٹر, سب ایڈیٹر, اسسٹنٹ ایڈیٹر, چیف رپورٹر, سب اسی زمرے میں آتے تھے. اور تو اس زمانے میں کسی خبر کا مصدقہ ہونا, خبر کا آبجیکٹو ہونا ہی بنیادی معیار تھا. یہی وجہ ہے کہ اخبارات کی ہمیشہ ایک ساکھ رہی, اور اخبارات نے اس اپنی ساکھ کی وجہ سے اس ملک کے عوام میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کی, اور اس شعور کے نتیجے میں جمہوری نظام بحال ہوا. اس کے بعد جب ٹی وی آیا, پی ٹی وی جب آیا, تو وہ تو خیر کیونکہ سرکاری کنٹرول میں تھا, تو اس میں جو خبریں آتی تھیں تو سرکاری کنٹرول میں تھیں. ریڈیو جو تھا وہ بھی سرکاری کنٹرول میں تھا, تو وہ تو سرکار کے مطابق آتی تھی. مگر جب ہمارے ہاں الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا تو بدقسمتی سے اس میں اس طرح ایڈیٹر کا ادارہ نہیں بن پایا. وہ جو ریٹنگ کی دوڑ آئی اس میں آبجیکٹیوٹی پامال ہونے لگی. مگر کسی حد تک اس پہ ایڈوکیسی ہوئی, رائے بنی, لکھا گیا, تحقیق ہوئی, تو کسی حد تک اب وہاں ایک چیک اینڈ بیلنس کا ایک شعور چینلز میں آیا. یعنی میں 2010 تک کی صورتحال دیکھوں تو بہت ساری چیزیں چینلز پہ آتی تھیں جن کا حقائق سے تعلق نہیں تھا. مثلا یہ کہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں جب حالات بہت خراب تھے تو جسٹس افتخار چودھری کراچی کے حالات پہ سماعت کر رہے تھے, تو اس دن صبح
प्रेस क्लब के सामने एक ट्रक का टायर बस्ट हो गया था। वो खबर छप गई कि प्रेस क्लब के सामने धमाका हो गया, तो वो उससे पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में एक वो हो गई कि भाई पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद इसको रियलाइज़ किया गया कि जब तक इसको ऐसी खबरों को दो दफ़ा कंफर्म नहीं किया जाएगा, नष्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि तौसीफ साहब आपने कहा कि काउंटर चेक किया जाता था पहले, और अगर किसी के भी अगेंस्ट कोई ख़बर आती थी तो वो सोर्स तो खैर नहीं बताता सहाफ़ी, लेकिन जिसके अगेंस्ट वो ख़बर होती थी आप उसको भी कॉल करके उससे रब्ता करके काउंटर चेक किया करते थे। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अब तो ना कोई सोर्स होती है, ना कोई काउंटर चेक होता है, बस लोग अपना फ़ोन उठाते हैं और उस पर 5-10 मिनट का वीलॉग बनाते हैं और वो पता चलता है कि वो इतनी तेज़ी से स्प्रेड होती है वो ख़बर या वो न्यूज़ कि जिसके ख़िलाफ़ वो ख़बर होती है वो ख़ुद बंदा परेशान होता है। तो क्या आप समझते हैं कि हमारा जो जर्नलिज़म के जो हमारे और ये जो KUJs बनी हुई हैं या जो PFUJs हैं या जो प्रेस क्लब्स हैं, क्या इनके अंदर भी कोई अब मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है कि इस चीज़ को जो है वो देखा जा सके कि कौन सहाफ़ी क्रेडिबल है या नहीं है? लेकिन हम देखते हैं फील्ड के ऊपर तो सब माइक लेके घूम रहे होते हैं, तो इस हवाले से क्या मैसेज? देखिए, सोशल मीडिया जो आया, मैं उसे वॉल चॉकिंग कहता हूँ कि दीवार पे जिसने जो चाहा लिख दिया। उसमें एडिटर का इदारा नहीं है। एडिटर का इदारा ना होने की वजह से ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, हक़ाइक़ पे तवज्जो नहीं है, तो वो उसका जो 90% मवाद है वो खबर के ज़िम्मे में नहीं आता, वो प्रोपेगेंडे के ज़िम्मे में आता है। वो इस ज़िम्मे में आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैग करें, उन्हें उससे पैसे मिलें। तो उसके बड़े मनफी असरात पैदा हुए हैं माशरे के अंदर, एक गैर यकीनी सूरत-हाल पैदा हुई है और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। मगर इसके साथ ये डिबेट भी है कि सोशल मीडिया में भी एडिटर का इदारा होना चाहिए, और एडिटर के इदारा का मतलब यह है कि जो भी मवाद वो वायरल करें उसको ओन करें वो, और उसकी ऑब्जेक्टिविटी को, जो खबर के जो दायरा कार है उसके मुताबिक उसे चेक करें। तो ये डिबेट है, मगर क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है ना सोशल मीडिया, ये जो IT टेक्नोलॉजी है, इसमें और बाकी टेक्नोलॉजी में फ़र्क ये है कि ये बहुत आसान है और सस्ती है, तो हर आदमी कैमरा लेके चला जाता है, तो उसके नतीजे में एक बुरी सूरत हाल तो है। मगर उसमें ज़रूरी है कि उस पर पाबंदियों के बजाय वो आवाम को, यानी उसमें शऊर पैदा किया जाए, और जो मीडिया लिटरेसी का मामला है उसको निसाब की सतह पे शामिल किया जाए कि आम आदमी फ़ौरन किसी भी मवाद को देख के ये यकीन करे कि हकीकत पे मबनी नहीं है। तो उसके लिए शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, उसके लिए मज़ामीन लिखने की ज़रूरत है, और हम सहाफ़ियों में, प्रेस क्लब में इस पर बहुत डिबेट होती है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, खबर मुसद्दिक़ा होनी चाहिए, या कोई ऐसा मवाद जो शाये हुआ वो अगर मुसद्दिक़ा नहीं है तो उसे मुस्तरद करना चाहिए। ये KUJs, प्रेस क्लब ये काम करते हैं, मगर कम है, इसको हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जहाँ प्रेस क्लब बहुत दूसरे अच्छे काम करता है, वहाँ ये भी वर्कशॉप होते हैं, उमूमन यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, जिसमें खबर के लवाजमात पे ख़ास तौर पे बहस होती है। मैं क्योंकि खबर का ही तालिब इल्म हूँ, तो मैं हमेशा इस बात पे बहस करता हूँ कि खबर वही है जो मुसद्दिक़ा है, तो इसका प्रचार करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, वरना ना ये इंतशार बढ़ेगा। एक और बात ये है कि रियासत और अवाम में बहुत ज़्यादा गैप है पाकिस्तान में। इस गैप की वजह से सोशल मीडिया पे जो कुछ आता है अवाम उसे यकीन करने लगते। दूसरे मुल्कों में ये मामला नहीं है। यूरोप अमेरिका में झूठ नहीं बोला जाता, वहाँ बेशतर लोग सच बोलते हैं, तो वहाँ जो सोशल मीडिया है वो फिर भी सच का लिहाज करता है। हमारे मुल्क में अगरचे कि हमारे मज़हब में झूठ बोलना हराम है, मगर झूठ ज़्यादा बोला जाता है, तो हमारे यहाँ सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है, तो हमें ज़्यादा शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। हम ये देखते हैं कि कराची शहर के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही फेक न्यूज़ का, फेक जर्नलिस्ट का एक कॉन्सेप्ट बड़ा जो है ना तेज़ी से फैल रहा है। वो लोग फील्ड के अंदर दिखाई देते हैं जिनका किसी इंस्टीट्यूशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनका किसी जो इदारा है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन वो जो है फील्ड पे भी हमें नज़र आते हैं। फिर आप लोगों के टाइम पे हम ये देखते थे कि जब आप लोग कोई ख़बर देते थे इदारे में,
تو اس کا ایک کریڈیبلٹی ہوتی تھی، اس کا کوئی کاؤنٹر چیک ہوتا تھا کہ جس کے اگینسٹ بھی آپ خبر دے رہے ہیں آپ اس بندے سے بھی اپروچ کرتے تھے اور اس کا ورژن بھی لیتے تھے. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں جب سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، یہ اتنی تیزی سے لوگ جو ہیں انجیکٹ ہو رہے ہیں جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ جن کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے کراچی پریس کلب کی کیا ایس او پیز ہیں اور کیا سمجھتے ہیں آپ نے کیا اقدامات لیے ہیں اس طرح کے جو لوگ جو ہیں ہمارے جرنلزم کے اندر جو انجیکٹ کیے جا رہے ہیں، تو کراچی پریس کلب کی کیا تھیم ہے اس کے اوپر اور کیا کوئی اس کے اگینسٹ جو ہے کہ کوئی ایکشن بھی لیا جا رہا ہے، کوئی ایس او پیز بنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس اہم مسئلے پہ جو نا اس موضوع کو چنا، اور در حقیقت یہی وقت کی آواز بھی ہے اور چیلنج بھی ہے. آپ دیکھیں پورے ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں فیک نیوز کا جو ہے ایک ایشو ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جس طریقے سے جو خبر کو پھیلایا جا رہا ہے اور بے بنیاد خبروں کا ایک سیلاب ہے، اور کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنا بولو اور اتنے تواتر کے ساتھ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. تو عموماً آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے جو ہے چینلز بھی لے لیتے ہیں. ایک فیک نیوز کو اس کی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ لائکس دیکھ کے اور اس کی ریٹنگ دیکھ کے چینل بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس خبر کو لفٹ کر لیں، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر تو فیک تھی. تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا، پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے، ایک جمہوری معاشرہ ہے، اس میں جب قانون سازی پہ جب بات آتی ہے تو پھر ہماری سول سوسائٹی، ہمارے وکلاء، ہمارے جرنلسٹ برادری سب جو ہیں پھر اس پہ ایک ایشو بناتے ہیں کہ یہ آزادی صحافت کے منافی ہے، اور جو ہے نا لوگوں کی جو آزادی اظہار رائے کے حق کو جو ہے نا تلف کیا جا رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو فیک نیوز سے جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس سوسائٹی میں اور اس معاشرے پہ، میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں جعلی صحافی نہیں ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہ صحافی نہیں ہے، یہ تو جس نے موبائل پکڑ لیا اور وہ ایک یوٹیوبر بن گیا یا ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بن گیا، تو اس کو تو ہم تو صحافی نہیں کہتے نا، نہ مانتے ہیں. تو ایک طرح کا وہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، وہ خبریں چلا رہا ہے، اس نے اپنا ایک چینل بنا لیا ہے، اس کے کارڈ ہیں، وہ جا کے چھاپے مار رہا ہے، وہ لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، انٹرویو کر رہا ہے. تو یہ سارا ایک ایشو ہے. جہاں تک آپ نے بات کی پریس کلب، دیکھیں کراچی پریس کلب کا ایک بہت واضح موقف ہے اور ہمارے اس میں اسٹینڈنگ ہے کہ ہم اس طرح کے کسی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو صحافی نہیں سمجھتے. ہاں، وہ لوگ جو کسی ادارے سے، کسی چینل کے سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں، ان کو تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں وہ ورکنگ جرنلسٹ ہیں. لیکن اپنے پرائیویٹلی چینل بنا کے یا فیک چینلز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اگر کوئی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، ایکٹیو ہے، تو اس کو تو ہم تو نہ صحافی پہلے مانتے تھے، نہ اب نہ مانتے ہیں، اور نہ ہمارے آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش موجود ہے کہ اس طرح کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو کوئی پریس کلب کی ممبرشپ جو ہے وہ دی جائے. تو اس پہ ہمارا جو سٹانس ہے اور ہمارا جو موقف ہے بالکل کلیئر ہے. خانزادہ صاحب، بینگ اے سینئر جرنلسٹ، اور آپ کا ایک بڑا رول بھی رہا ہے کراچی کی جرنلزم کے اندر، کراچی پریس کلب کی بھی اگر بات کی جائے تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تھا اس ٹائم پہ صحافیوں کی ایک ایجوکیشن کروائی جاتی تھی جو ان کے سینئرز ہوتے تھے، اور ان کو سینس بتائی جاتی تھی، اور اس ٹائم کے جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی بھی ہوا کرتی تھی. جب آپ لوگ کوئی کسی سٹوری پہ کام کرتے تھے تو اس کے کاؤنٹر چیکس بھی ہوتے تھے، اور جو لوگ انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ہوتے تھے ان کی ایک گرومنگ ہوتی تھی. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا ڈاؤن فال آ رہا ہے ہماری جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر، کیونکہ سوسائٹی کے اندر بڑی تیزی سے فیک نیوز وائرل کی جاتی ہیں پرپسفلی، اور دوسری جانب کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر ہم بات کر لیں گورنمنٹ لیول کے اوپر تو وہاں پہ بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہو رہا، لیکن دوسری جانب جرنلسٹ کمیونٹی کو اگر ہم بات کریں اسپیشلی، تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ابھی تک کوئی اس طرح کی کوئی ایس او پیز بنائی گئی ہیں؟ کیونکہ جتنی تیزی سے ہم اب سوشل میڈیا ایرا کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ڈسٹربنس کی طرف جا رہی ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے لیے بڑی نیگیٹو ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کیا اسٹیپس لینے چاہیے جرنلسٹ کمیونٹی کو، اور کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو گورنمنٹ کو بھی لینے چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ دو تین چیزوں کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ایک تو فیک نیوز جو ہے وہ کوئی نیوز نہیں ہوتی.
وہ جھوٹ ہوتا ہے اور جھوٹ کو نیوز نہیں کہا جا سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات، صحافی جعلی نہیں ہوتا۔ صحافی اچھا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، صحافی جعلی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ دو باتیں اگر آپ وضاحت کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو بہت سارے، یعنی 50% آپ کے سوالوں کا جواب ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحافت اور خبر رسانی کا جو شعبہ ہے وہ انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے اور یہ کام ہوتا ہے۔ اب جب سے سوشل میڈیا اس میں دخیل ہوا ہے تو یہ سنجیدہ کام انتہائی غیر سنجیدہ ہو گیا ہے۔ دیکھیے، سنجیدہ کام کو سنجیدگی سے جب تک کیا جائے گا وہ کام ٹھیک رہے گا، اور جب سنجیدہ کام کو غیر سنجیدگی سے کیا جائے گا تو وہ کام بگڑ جائے گا، ٹھیک ہی نہیں رہے گا۔ سوشل میڈیا کے ہم خلاف نہیں ہیں، نہ سوشل میڈیا سے ہم خوفزدہ ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کام ہو رہا ہے وہ اسے جدت کاری کہتے ہیں۔ آج کے جدید دور کی ایجادات کو جو نہیں اپنائے گا وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ وقت کے ساتھ نہیں چلے گا۔ جو صحافت سے وابستہ لوگ ہیں، وہ چاہے اخبارات سے وابستہ ہوں، وہ چاہے ٹیلی ویژن سے وابستہ ہوں، وہ چاہے ریڈیو سے وابستہ ہوں، اب تو تمام ٹیلی ویژن اور میڈیا ہاؤسز کا ڈیجیٹل سسٹم بھی آن ہو گیا ہے۔ یعنی پہلے اخبارات میں، ٹیلی ویژن پر، الیکٹرانک میڈیا میں، اور یہ جو سارے میڈیاز تھے، اب ان کا ڈیجیٹل ورژن بھی آ گیا ہے، ان کا ڈیجیٹل شعبہ بھی آ گیا ہے۔ تو یہ ہم اسے جدت کاری سمجھتے ہیں، دور جدید کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا شہسوار وہ ہوتا ہے جو گھوڑے پہ سواری کرتا ہے۔ گھوڑے کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگنے والے کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے گھبرانے کی اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ نے جس نوعیت کا سوال کیا ہے کہ صحافت اور صحافی جب تک سنجیدگی سے خبر کا کام کرے گا وہ اپ رائٹ رہے گا، اس کی آنکھیں بھی اونچی رہیں گی، آنکھیں بھی اوپر رہیں گی، اس کی آواز بھی بلند و بالا رہے گی، اس کا کردار جو ہے وہ صاحب کردار رہے گا۔ وہ کسی کے سامنے کاسا لیس ہونا ایک الگ بات ہے۔ صحافیوں میں یہ ذاتی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، انسان ہے، اسی معاشرے سے تعلق ہے، کسی کو اچھا سمجھتا ہے، کسی کو برا سمجھتا ہے، اس کی کوئی سیاسی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی پسند ناپسند خبر کا حصہ ہو گئی تو خبر کمپرومائز ہو جائے گی۔ اس کی پسند ناپسند، اس کی سیاسی پسند ناپسند اگر خبر کا حصہ ہو گئی، خبر کو متاثر کر گئی تو خبر متاثر ہو جائے گی۔ ہم یہ تمام لوگوں سے جو اس شعبے میں پرانے ہیں، جو اس شعبے میں میڈیوکر ہیں، جو اس شعبے میں نئے آ چکے ہیں یا جو نئے آنے والے ہیں، ان سب کو یہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ خبر اور صحافت کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو KUJs ہیں، PUFJs ہیں، اس میں بھی آپ کی جو ہے ایک نمایاں پرفارمنس رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے امتیاز خان فرحان صاحب کہ ماضی میں ہم دیکھا کرتے تھے، جب آپ لوگوں کی اگر بات کر لی جائے، جب آپ لوگوں کا کیریئر آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوگا، اس ٹائم پہ جرنلسٹ کی ایک بڑی کریڈیبلٹی ہوا کرتی تھی۔ جرنلسٹ جو ہوتا تھا وہ اگر اس کے پاس کسی کے اگینسٹ کوئی خبر آتی تھی تو وہ کاؤنٹر چیک کیا کرتا تھا، وہ جو بندہ وکٹم ہوتا تھا یا نہیں اس کو کال کر کے یا اس سے اپروچ کر کے کنفرمیشن لی جاتی تھی۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سے ڈیجیٹل میڈیا اب کنورٹ ہو کے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو بہت سی فیک نیوزز ملتی ہیں مارکیٹ کے اندر، اور جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہے جہاں پہ نیگیٹو خبر جو ہے وہ بڑی جلدی سرکل بھی ہوتی ہے اور اس کو ویوز بھی ملتے ہیں۔ تو بینگ اے جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کے جو جرنلسٹ ہیں، جو سو کالڈ جو ہمارے جو جرنلزم کا ایک ادارہ ہے، اس کو امبریلا کے نیچے کیموفلاج ہو کے جس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور جس طرح کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے جرنلسٹ کی، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا سٹیپس لینے چاہیے یا گورنمنٹ لیول پہ بھی کیا اس کے لیے کوئی میکینزم بننا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جرنلسٹ کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ آیا جو سوشل میڈیا پہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے کوئی خبر بنا رہا ہے، آیا وہ جرنلسٹ ہے یا
جو ایک پراپر طریقے سے جرنلزم کر رہا ہے, ریئل میڈیا میں جرنلزم کر رہا ہے, وہ جرنلسٹ ہے. میں تو مانتا ہی نہیں. میں تو یہ جو جیسے آپ نے بھی کہا اور لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا پہ ایسے ہوا اور جرنلسٹ, میں اس کو جرنلسٹ ہی نہیں مانتا. اس لیے میں اس کی کسی خامی کوتاہی کا, اس کی کرپشن کا میں ذمہ دار بھی نہیں ہوں, کیونکہ میں اس کو جرنلسٹ نہیں مانتا. جرنلسٹ وہ ہے جو ایک ریئل میڈیا میں کام کر رہا ہے, اور جو سوشل میڈیا میں بھی وہ جو ایک کریڈیبل, اس نے کوئی اپنا گروپ بنایا ہوا ہے, اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, یا اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو وہ جرنلزم کر رہا ہے, وہ ایک پراپر جرنلسٹ ہے اور وہی ساری چیزیں کرتا ہے. دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ایک قانونی ذمہ داری آ گئی ہے کہ جناب آپ سیکنڈ ورژن لیں جو افیکٹی ہے. تو اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس کو خود ایکسرسائز کرتا تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سالڈ خبر ہے, سالڈ ڈاکومنٹ ہے, ایویڈنس بھی سالڈ ہے, لیکن آپ نے جیسی آپ نے ورژن کے لیے رابطہ کیا تو پتہ چلا اس نے یا تو آپ کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے, یا آپ کے اوپر والوں کو کہہ دیا, یا کسی کو کہہ دیا, خبر رک گئی, رکی نہیں تو انڈر پلے ہو گئی وہ. تو اس کے بچنے کے لیے بھی کئی مرتبہ میں ذاتی طور پہ یہ کرتا تھا کہ میں یعنی اس کو خبر کو پوری مکمل کرتا تھا. ورژن کے لیے میں اس کو اس وقت نہیں کال کرتا تھا, اس کو ڈاکومنٹ کو میں پھر یوٹیلائز کرتا تھا کہ اگر کل کو کوئی میرے پر سو ہوتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو میں اس کو پروف کر سکوں. اب لیکن یہ کرنا چاہیے کہ آپ سیکنڈ ورژن لیں. اگر کسی کی خاص طور پہ کریکٹر کا معاملہ ہو تو آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے, اور کریکٹر والی خبر تو دینی نہیں چاہیے. تو یہ دیکھیں, اور صحافی جو ہے نا خان صاحب, صحافی آج بھی جو صحافت کر رہا ہے اس کی ابھی بھی کریڈیبلٹی ہے, ابھی بھی عزت ہے, ابھی بھی اس کو حکومتی امور میں, دیگر امور میں, ایون یہ کہ ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو بلایا جاتا ہے اور اس سے رائے لی جاتی ہے, مشورے لیے جاتے ہیں. اگر پاکستان کے حوالے سے دیکھیں گے نا, بہت بڑی بڑی چیزیں صحافیوں کو کریڈٹ میں, ظاہر ہے اس وقت شاید نہیں ہے, اس وقت تھی. تو ویورز, جیسا کہ آپ نے سنا کہ اب یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ جو جرنلزم کی جو مختلف تنظیمیں ہیں وہاں پہ اسکروٹنی بھی ہوتی ہے جرنلسٹ کی, لیکن دوسری جانب یہ جو یوٹیوبرز ہیں, یہ جو فیک جرنلسٹ ہیں, جو فیک نیوزز جو ہیں بڑی تیزی سے جو ہے وہ مارکیٹ میں وائرل کرتے ہیں, ان کے خلاف ایکشنز بھی لیے جاتے ہیں. جرنلسٹ ہوتے نہیں, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتا ہے. جی, تو آج کے شو میں آپ نے دیکھا ویورز کہ ہم نے آپ کو ان سینئر جرنلسٹ کی رائے بھی, ان کا اوپینین بھی بتایا اور ان کے ویوز بھی بتائے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو پوائزن بڑی جلدی سے پھیلتا جا رہا ہے اور جس سے ہماری سوسائٹی کی جو اپ کمنگ جنریشن ہے ان کو بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو فیک مافیا جو کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بڑی تیزی سے اسپریڈ ہو رہا ہے, اس کے خلاف ایکشنز بھی لیے جا رہے ہیں. اب دوسرے شو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تھینکس فار واچنگ آور شو. اللہ حافظ.